بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم جماعت نحو کی شامل نصاب اردو قواعد و انشاء کو پڑھ رہے تھے۔ اس کا حصہ حکایات ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کا لیکچر نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہو چکا ہے، جس میں ہم نے کہانی 1 سے لے کر 6 تک پڑھی تھی۔ آج اس کا لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم کہانی نمبر 7 اور 8 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی نمبر 7 کو شروع کریں، ایک بات سمجھ لیجئے کہ کہانی نمبر 6 اتفاق کی برکت، کہانی نمبر 7 نا اتفاقی کا انجام، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ کہانی نمبر 7 یہ کہانی نمبر 6 کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر پیپر میں صرف کہانی نمبر 7 یعنی نا اتفاقی کا انجام کے عنوان پر پوچھ لی جائے تو آپ کہانی نمبر 6 کا اس کے ساتھ ربط پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ 2 سے 3 جملے ملائیں گے تو آپ کی ایک نئی کہانی بن جائے گی۔ وہ اس طریقے سے کہ 2 بیل جن کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، وہ جنگل میں ہوتے ہیں، شیر ان پر حملہ کرتا ہے۔ 2 بیلوں کا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، جنگل کے اندر ایک مرتبہ شیر ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں بیل اتفاق کے ساتھ شیر پر حملہ کرتے ہیں اور شیر کو زخمی کر کر بھگا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اسی کہانی کو ملائیں گے تو آپ کی ایک نئی کہانی بن جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ شیر کو بھگانے پر دونوں بیل مغرور۔ دونوں بیل جب شیر کو مار بھگاتے ہیں، دونوں پہلے تو اکٹھے رہتے تھے، اب دونوں میں غرور و تکبر آ جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے غرور و تکبر اور اپنی طاقت کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بیل شیر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بیل کہتا ہے کہ شیر کو میری طاقت نے ہرایا تھا، اگر میں شیر پر حملہ نہ کرتا، اپنے سینگوں سے اسے زخمی نہ کرتا تو شیر تمہیں بھی ختم کر دیتا۔ تم تو اپنے بچاؤ کا سامان مہیا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے محنت کر رہے تھے۔ دوسرے بیل نے کہا کہ اگر شیر کو اپنے سینگوں کے ساتھ میں زخمی نہ کرتا تو یقیناً شیر تمہیں ختم کر دیتا، اصل میں تم اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ابھی ان کی یہ بات جاری تھی تو عزیز طلباء، آپس کی نا اتفاقی سے راستے جدا۔ جب دونوں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بیل مشرق کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا بیل مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ شیر کی تندرستی کے بعد پہلے بیل پر حملہ۔ کچھ ہی دنوں بعد شیر تندرست ہوتا ہے اور وہ اس طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ انہیں بیل ملے اور وہ اپنا بدلہ لے۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ ایک بیل گھاس وغیرہ کھا رہا ہوتا ہے، گھاس کھا رہا ہوتا ہے۔ اچانک شیر اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی گردن توڑ دیتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، خون پیتا ہے اور اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ اگلے دن دوسرے بیل پر حملہ۔ دوسرا دن آتا ہے، شیر جھاڑیوں میں چھپ کر دوسرے بیل کو دیکھتا ہے، اچانک حملہ کر کے دوسرے بیل کی کمر پہ جا بیٹھتا ہے اور اس کو اپنے پنجوں کے ساتھ جکڑ لیتا ہے، اس کی کھال کو دھیڑ دیتا ہے اور اچانک اس کی گردن کے اوپر اپنا پنجہ مارتا ہے تو دوسرا بیل بھی مر جاتا ہے، اس کا بھی گوشت کھاتا ہے اور خون پیتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ دیکھیں، جب تک دونوں بیل اکٹھے تھے، جنگل کا بادشاہ شیر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جیسے ہی دونوں بیل ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو شیر نے ان دونوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نا اتفاقی کا انجام برا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ عزیز طلباء، اب بڑھتے ہیں کہانی نمبر 8 کی طرف، جس کا عنوان ہے جھوٹ کی سزا۔ عزیز طلباء، یہ کہانی آپ ابتدائی کلاسز کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں، یقیناً آپ کو یہ یاد ہوگی۔ آج صرف ہم اسے دہرا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے جھوٹ کی سزا۔ عزیز طلباء، اس میں آپ ایک بات ذہن نشین رکھیں گے
کہ جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو بچ جاتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی کہ اس نے جھوٹ بولا اور وہ بچ گیا۔ اصل میں انسان جھوٹ بولنے کے بعد پھر جب جھوٹ بولتا ہے تو انسان بچتا نہیں بلکہ جھوٹ کے جال میں مزید پھنس جاتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، تیسری مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کو آخری جھوٹ بولنے کی سزا بھی ملتی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی جھوٹ بولے ہوتے ہیں انسان کو ان تمام جھوٹوں کی سزا ملتی ہے، کیونکہ جھوٹ کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف، جس کا پہلا نقطہ ہے گڈریے کا روزانہ شیر آیا کہنا۔ ایک نوجوان گڈریا کہتے ہیں چرواہے کو۔ ایک نوجوان گڈریا یہ ایک نہر کے کنارے پر بھیڑوں کو چرایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اسے مذاق سوچتا اور وہ مستی میں آ کر آواز لگاتا، شیر آیا۔ ارد گرد کے لوگ اس کو بچانے کے لیے اس کے قریب آتے تاکہ شیر اس کا نقصان نہ کر جائے۔ جب لوگ آتے تو گڈریا ان کے آنے پر مسکرا دیتا۔ لوگوں کے آنے پر گڈریے کی مسکراہٹ، جب لوگ کلہاڑیاں اور دیگر ایسے ساز و سامان لے کے آتے جو بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، تو گڈریا آگے سے مسکرا کے دکھا دیتا، کہتا کہ شیر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی تھا، اگر شیر یہاں پہ آئے اور بچ کے چلا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر کرتا ہے، پھر ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اسے بچانے کے لیے۔ تیسری مرتبہ پھر کرتا ہے، پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں شیر کی آمد، یعنی ایک دن حقیقت میں شیر آ جاتا ہے، اور شیر آتے ساتھ ہی ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ ادھر شیر حملہ کرتا ہے، ادھر گڈریا آواز دیتا ہے کہ مجھے بچاؤ، شیر آ گیا۔ اور ارد گرد کے لوگ جو کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گڈریے نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے، وہ مدد کو نہیں پہنچتے، اور جب وہ مدد کو نہیں پہنچتے تو گڈریا ریوڑ کو بچانے کے لیے لاٹھی اٹھا کر دوڑتا ہے، اور شیر پنجے کے ساتھ اس گڈریے کی بھی گردن مروڑ دیتا ہے۔ ریوڑ بھی کھا گیا اور اس گڈریے کی گردن کو بھی مروڑ کر اس گڈریے کو قتل کر دیا۔ تو لوگ گڈریے کی مدد کو نہ آنا، لوگ گڈریے کی مدد کو اس لیے نہ آئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یہ دیکھا کہ گڈریا پہلے شیر آیا کی آواز اس لیے لگاتا ہے کہ مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ گڈریا روزانہ شیر آیا کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ گڈریا اس جال میں پھنس جاتا ہے، اس کا ریوڑ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جھوٹ کا برا انجام، یعنی جھوٹ جب بھی انسان بولے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ نے کہانی نمبر 7 اور 8 کو بخوبی سمجھا ہوگا۔ بقیہ کہانیوں کے ساتھ آئندہ لیکچر کے اندر دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔